جس کا مالک اس پر سخت ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس سخت ظلم میں بھی وہ صحابی صرف ایک ہی بات کیا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بچپن سے مکہ کے ایک آدمی کے غلام تھے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت بلال کے خاندان کا افریقہ پر راج تھا، جہاں حضرت بلال کے خاندان کی حکومت ایتھیوپیا سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت بلال کی ماں اس ایمپائر کی ایک پرنسس تھی۔ Bilal radiallahu ta'ala anhu's mother was an Abyssinian princess. لیکن اچانک ایک دن اسی خاندان کے ایک آدمی نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور یمن کو حبشہ سے توڑ دیا، اور اس آدمی کا نام تھا ابرہہ۔ جیسے ہی ابرہہ عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا، اس نے دیکھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اور اسی حج کی وجہ سے مکہ عرب کا ایک بہت ہی رچ اور امیر علاقہ بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے ذہن میں ایک بہت ہی اسٹوپڈ آئیڈیا آیا، اور اس نے اپنے کیپٹل یمن میں بھی ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر ابرہہ کے چرچ کی طرف آئے۔ لیکن آف کورس عرب میں کوئی بھی ابرہہ کے اس چرچ کی طرف نہیں آیا، اور سب دوبارہ اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کو غصہ آیا، اور اس نے 60,000 کی فوج جمع کر کے کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اب ابرہہ کی اسی فوج میں بلال رضی اللہ عنہ کی ماں پرنسس حمامہ بھی تھی۔ ابرہہ نے اپنی پوری طاقت سے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، لیکن we all know وہ یہ جنگ ایک میریکل سے ہار گئے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب ابرہہ تو اس جنگ میں مر گیا، لیکن مکہ کے لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ماں کو اپنا قیدی بنا لیا، اور مکہ کے بازار میں حبشہ کی شہزادی کو ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا، اور انہیں خریدنے والا مکہ کا سب سے ظالم آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اسی سال جس سال ابرہہ مارا گیا اور حضرت بلال کی ماں غلام بنی، مکہ میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ امیہ بن خلف نے اپنی غلام حمامہ کی شادی مکہ کے ایک اور غلام سے کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد مکہ میں بلال رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اب مکہ کا قانون یہ تھا کہ غلام تو غلام ہو گئی، لیکن غلاموں کے بچے بھی آٹومیٹکلی اپنے ماسٹرز کے ہمیشہ غلام رہیں گے، بلکہ یہ قانون آج سے 100 سال پہلے تک امریکہ کے وائٹ لوگوں نے اپنے بلیک غلاموں کے لیے بھی بنایا تھا۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بالکل ایک عام غلام کی طرح مکہ میں بڑے ہوئے، لیکن حضرت بلال اور باقی سارے غلاموں میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ باقی سارے غلاموں کے ماں باپ بھی غلام تھے، لیکن حضرت بلال کی ماں کسی زمانے میں ایک پرنسس رہ چکی تھی، اسی لیے حضرت بلال کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت ایک غلام کی طرح نہیں بلکہ ایک شہزادی کی طرح کی تھی۔ جب حضرت بلال کی عمر 30 سال ہوئی، انہی کے شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ دیکھ کر مکہ کے سارے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مکہ کے سردار ان پر جھوٹے الزام لگانے لگے۔ حضرت بلال کا ماسٹر امیہ بھی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا رہتا تھا، لیکن جب بھی وہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتا تھا، وہ سب کچھ حضرت بلال چھپ کر سن لیتے تھے، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ تو جو بھی محمد کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر آخر کیوں مکہ کے سردار ان سے نفرت کر رہے ہیں؟ یہاں سے آہستہ آہستہ حضرت بلال کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھنے لگی،
آہستہ آہستہ مکہ میں مسلمان بڑھنے لگے اور آخر اتنے بڑھ گئے کہ اب مکہ کے سردار اسے اور برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اسلام کو اور پھیلنے سے روکنے کے لیے نئے مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے، اسپیشلی کمزور مسلمانوں پر۔ ایک دن حضرت بلال کا ماسٹر امیہ بن خلف مکہ میں کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث کر رہا تھا۔ اسمعك جيدا تو اچانک سامنے سے اس سردار نے امیہ سے کہا کہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہو، لیکن خود تمہارا فیورٹ غلام بلال محمد کے ساتھ مل چکا ہے۔ أتجرئ على سؤالي؟ جس پر مکہ کے سارے سردار امیہ پر ہنسنے لگے۔ یہ سن کر امیہ کو بہت غصہ آیا، کیونکہ بلال اس کا سب سے بیسٹ غلام تھا اور وہ بلال پر اتنا ٹرسٹ کرتا تھا کہ اس نے بلال کو اس کمرے کی چابی بھی دی تھی جس میں اس نے اپنے خداؤں کے بت رکھے ہوئے تھے، اور اب اسی بلال نے امیہ کا سارا ٹرسٹ توڑ دیا تھا۔ تو جب مکہ کے بیچ میں سارے سردار امیہ پر ہنس رہے تھے، یہ دیکھ کر امیہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ بلال! اگلے ہی دن اس نے بلال کو پکڑ کر اسے ٹارچر کرنا شروع کیا۔ اس نے حضرت بلال کو کوڑے مارے اور جب کوڑوں سے اس کا دل نہیں بھرا، اس نے حضرت بلال کو سٹیل کا آرمر پہنا کر انہیں سارا دن دھوپ میں پھینک دیا، مطلب سعودی کے ڈیزرٹ کی سخت دھوپ، جہاں آج بھی 50 ڈگری سے زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ سٹیل کا آرمر اس سخت دھوپ سے گرم ہو کر حضرت بلال کے سکن کو جلا دیتا تھا، اور جب ان سزاؤں سے امیہ بور ہو جاتا تھا تو وہ حضرت بلال کو مکہ کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ لڑکے حضرت بلال کے ہاتھ اور پیر باندھ کر مکہ کے گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ لیکن امیہ کا دل اس سب سے بھی نہیں بھرا۔ اس نے حضرت بلال کو سخت دھوپ میں ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا اور حضرت بلال سے کہا، کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے۔ لیکن حضرت بلال پھر بھی صرف ایک ہی بات کہتے جا رہے تھے، احد، جس سے امیہ کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے حضرت بلال کے اوپر ایک دوسرا بڑا پتھر رکھا اور بلال سے پھر کہا، کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے۔ لیکن حضرت بلال نے نہیں کہا اور امیہ نے ان پر تیسرا بڑا پتھر بھی رکھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب حضرت بلال پر یہ سب ظلم ہو رہا تھا، ایک دن اچانک ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کے ماسٹر امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بلال پر تھوڑا تو رحم کرو، کب تک اس پر اسی طرح ظلم کرتے رہو گے؟ تو امیہ نے غصے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی اس بلال پر رحم آ رہا ہے تو پھر تم اسے مجھ سے خرید کیوں نہیں لیتے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھا اور کہا، بولو کیا قیمت چاہیے تمہیں بلال کی؟ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مکہ میں بہت بڑا بزنس تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یہ امیہ جو بھی قیمت بولے میں اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر امیہ نے کہا، اچھا تو ایسی بات ہے۔ امیہ نے جان بوجھ کر بلال کی قیمت باقی غلاموں سے بہت اوپر لگائی تاکہ یہ قیمت سن کر ابو بکر پیچھے ہٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال کو امیہ کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیا